بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسان کا بدلہ احسان۔ ایک نوجوان نے کسی مشکل وقت میں ایک بوڑھے کی مدد کی تھی۔ گردش زمانہ سے یہ نوجوان کسی سنگین جرم میں گرفتار ہو گیا اور اسے قتل کی سزا دی گئی۔ سپاہی اس کو لے کر مقتل کی طرف روانہ ہوئے تو تماشا دیکھنے کے لیے سارا شہر امڑ پڑا۔ ان میں وہ بوڑھا بھی تھا۔ اپنے محسن نوجوان کو اس حالت میں دیکھ کر اس کا دل زخمی ہو گیا اور وہ زور زور سے دہائی دینے لگا کہ اے لوگو، ہمارا نیک دل بادشاہ فوت ہو گیا۔ افسوس صد افسوس کہ آج دنیا تاریک ہو گئی۔ سپاہی اور دوسرے لوگ یہ بری خبر سن کر غمزدہ اور پریشان ہو گئے اور اس نوجوان کو وہی چھوڑ کر شاہی محل کی طرف بھاگے۔ بوڑھے نے فوراً نوجوان کی زنجیریں کھول کر اسے بھگا دیا اور خود اس کی جگہ بیٹھ گیا۔ سپاہی محل میں پہنچے تو بادشاہ سلامت کو زندہ سلامت موجود پایا۔ کھسیانے ہو کر واپس آئے تو نوجوان کی جگہ بوڑھے کو وہاں بیٹھے دیکھا۔ اسے گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے لے گئے اور سارا قصہ بیان فرمایا۔ بادشاہ نے غضبناک ہو کر پوچھا، اے بوڑھے، تو نے میرے مرنے کی خبر کیوں اڑائی؟ آخر میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ بوڑھے نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، جہاں پناہ، میرے جھوٹ بولنے پر آپ پر کوئی آنچ نہیں آئی، لیکن میرے محسن نوجوان کی جان بچ گئی۔ فلان وقت اس نے میری دستگیری کی تھی۔ آج اس کو مصیبت میں گرفتار دیکھا تو انسانیت اور جوان مردی نے تقاضا کیا کہ اس کی مدد کروں، اسی لیے میں نے یہ حیلہ اختیار کیا۔ بادشاہ یہ قصہ سن کر ایسا خوش ہوا کہ نہ صرف بوڑھے کو انعام و اکرام دے کر رہا کر دیا بلکہ اس نوجوان کی معافی کا حکم بھی صادر کر دیا۔ نوجوان قید سے نکل کر ادھر ادھر جان چھپاتا پھرتا تھا۔ کسی نے اس کو معافی کی خوشخبری سنائی اور پوچھا کہ تیری جان کیسے بچ گئی؟ اس نے جواب دیا کہ ایک حقیر رقم میرے کام آ گئی جو میں نے اس سائل کو ضرورت کے وقت دی تھی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جوئے باز وارد بلائے درشت، عصائے ندیدی کہ عوجے بکشت۔ حدیث درست آخر از مصطفیٰ کہ بخشائش و خیر دفع بلاست۔ بعض اوقات ایک جو سخت مصیبت ٹال دیتا ہے، ایک جو کا دانہ سخت مصیبت ٹال دیتا ہے۔ تو نے نہیں دیکھا کہ معمولی لاٹھی نے عوج کو مار ڈالا؟ آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیث بھی تو ہے کہ عطا اور بھلائی بلا کو دفع کرنے والی ہے۔ اسی قسم کا ایک دوسرا واقعہ نقل کیا ہے، غلطی دوسرے کی الزام اپنے سر۔ محمود غزنوی اپنے غلام ایاز پر بہت مہربان تھا۔ دربار کے دوسرے لوگ ایاز پر محمود کا یہ التفات دیکھ کر اس سے حسد کرنے لگے تھے، یہاں تک کہ سلطان کے بیٹوں کو بھی ایاز سے کدورت ہو گئی تھی۔ وہ ایک غلام کو دربار میں اپنے سے زیادہ محترم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ایک روز محمود کے ایک لڑکے نے بھرے دربار میں محمود سے ایاز پر اس بیجا محبت اور بیجا مہربانی کی شکایت کی۔ محمود نے شکایت کا کوئی جواب دینے کے بجائے وزیروں، بیٹوں اور ایاز سے کہا کہ کل سب لوگ دریا کے کنارے جمع ہو جائے۔ دوسرے روز سب لوگ دریا کے کنارے جمع ہو گئے۔ محمود غزنوی نے اپنے ایک وزیر کو حکم دیا کہ دریا میں اس طرح غوطہ لگاؤ کہ تمہارے کپڑے قطعی نہ بھیگے۔ وزیر نے کہا کہ جناب جہاں پناہ، ایسا کیسا ممکن ہے؟ پھر محمود نے دوسرے وزیر سے یہی بات کہی، اس نے بھی معذرت کر لی۔ پھر محمود نے ایاز سے کہا
کہ دریا میں اس طرح غوطہ لگاؤ کہ تمہارے کپڑے قطعی نہ بھیگے۔ ایاز دریا میں اتر گیا، جب باہر نکلا تو اس کے کپڑے پانی میں شرابور تھے۔ محمود نے اس سے پوچھا ایسا کیوں ہوا؟ ایاز نے ادب سے جواب دیا، دل الہی مجھ سے ضرور کوئی غلطی ہو گئی ہے، پھر کوشش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ دریا میں چلا گیا اور اس کے کپڑے دوبارہ بھیگ گئے۔ ایاز نے یہ عمل 10 بار دہرایا اور ہر بار کپڑے بھیگتے رہے اور وہ یہی کہتا رہا کہ مجھ سے ضرور کوئی غلطی ہو گئی ہے، پھر کوشش کرتا ہوں۔ آخر محمود نے اسے رکنے کا اشارہ کیا اور حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا، نا اہلو حاسدو، سمجھ میں آیا کہ میں ایاز سے کیوں اتنی محبت کرتا ہوں؟ دیکھو یہ اپنے سر الزام لے کر کس خوبصورتی سے میری غلطی نبھا رہا ہے۔ اگر آج کے واقعات آپ کو پسند آئے ہیں تو دوستوں کے ساتھ بھی ان واقعات کو شیئر کریں۔ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔